بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ المنہاج السوی کا جو درس چل رہا ہے، یعنی صحاح ستہ کی منتخب احادیث سے شریفہ کا درس، تو اس کی 8ویں نشست میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ دیکھتے ہیں فصل فی حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر حقوق کا بیان۔ گزشتہ جو فصل گزری ہے اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی صفات اور اس کے اوصاف بیان فرمائے تھے۔ اب یہاں پر حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے کیا کام کرنے چاہیے، کیا حق ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث نمبر 40، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادة المریض واتباع الجنائز واجابة الدعوة وتشمیت العاطس، متفق علیہ وہذا لفظ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 5 فرمائے ہیں، یہ حصر نہیں ہے کہ صرف 5 ہی ہے، 5 سے زیادہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اور خصوصاً توجہ دلانے کے لیے عدد کو بیان فرما دیا ہے کہ اتنے ہیں، ورنہ آگے کی حدیث میں آئے گا کہ 7 حقوق ہیں، پھر آئے گا کہیں 6 حقوق ہیں، لہٰذا کئی حقوق ہیں مسلمانوں پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ معاشرے میں یہ برائیاں چل رہی ہیں، تو ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک وقت میں ان برائیوں کو دور کرنے کے بارے میں فرمایا، پھر ایک وقت میں دیکھا کہ یہ برائیاں ہیں، پھر یہ، کیونکہ دیکھیں جو ماہر طبیب ہوتا ہے وہ مرض کے اعتبار سے دوا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ یہ نہیں کہتا بیمار کو کہ یہ لے جاؤ، یہ ڈاکٹری کی پوری کتاب ہے، پڑھ لو اور اپنا علاج کر لو، نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے تمہیں بخار ہوا ہے، ٹائیفائڈ آیا ہے، ٹھیک ہے یہ دوا ہے، لے جاؤ کھاؤ۔ پھر اس کے بعد جب وہ آئے گا بھائی جوڑوں میں درد ہے تو کہے گا ٹھیک ہے جوڑوں کے درد کی یہ ہے، کھاؤ۔ تو اب وہ یہ نہ کہے کہ دوا صرف اسی کو کہتے ہیں، کہ ایک وقت جو بخار کے لیے جو دوا دے دی گئی تھی، اب اگر وہ مریض وہ لے کر کہے کہ بھائی ساری دنیا میں صرف یہی دوا ہے، اس کے لیے علاوہ کوئی دوا نہیں، تو کیا یہ بات حق ہوگی؟ ہرگز صحیح نہیں ہوگی۔ ارے بھائی وہ ایک بخار کے لیے دوا تھی، مرض دوسرا آئے گا تو دوا بھی دوسری آ جائے گی۔ یہی ہے احکامات کا بھی، کہ یہاں پر جو کمیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی اس کو دور فرمانے کے لیے یہ دوا دی، جب دوسری جگہ دوسری کمیاں دیکھی تو وہاں دور کرنے کے لیے دوسری دوا دی اور دوسرے احکامات دیے۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جب دنیا کے حکما اور ادبا ایسا کام کرتے ہیں، تو اطباء ایسا کام کرتے ہیں کہ وقت پر جو چیز ضروری ہو وہی دیتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کہا گیا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سبحان اللہ، کہ خدا کے بعد کائنات میں اگر کوئی ذات بزرگ ہے ہر اعتبار سے، چاہے وہ علم ہو، اوصاف ہو، صفات ہو، خصوصیات ہو، معجزات ہو، حتیٰ کہ ہر چیز کے اعتبار سے اگر کوئی کامل و اکمل ذات ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو آپ کی ذات سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو وہ دے دیں، یا بغیر کسی ضرورت کے کوئی چیز عطا کر دیں، یا ضرورت کے وقت کوئی چیز عطا نہ کریں؟ لہٰذا جس چیز کی جب ضرورت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز عطا فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پر 5 چیزوں کا بیان فرمایا۔ سب سے پہلے سلام کا جواب دینا، انشاءاللہ سلام کے جواب کے بارے میں اور بھی احادیث شریفہ آئیں گی، ہم وہاں پر اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ کچھ تفصیل یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا، سلام کرنا سنت ہے مگر اس کا جواب دینا واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب سلام کس طرح کیا جائے تو فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ ہاتھ کے اشاروں سے سلام کرتے ہیں، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ کے اشاروں سے نہ کہے بلکہ زبان سے الفاظ کہے اور مکمل سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں الفاظ کو بگاڑ دیا جاتا ہے، السلام علیکم، ایسے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں، سلام، تو فرماتے ہیں کہ اس کے مراد یہی ہوتا ہے کہ السلام علیکم، کیونکہ عوام میں جو چیز غلط رائج ہو جاتی ہے اس کو صحیح کے درجے میں ہی رکھا جاتا ہے، اگر اس کو بھی غلط کے درجے میں رکھا جائے تو سلام کا رواج ہی اڑ جائے۔ اگر آپ ہر ایک سے کہہ لیتے پھریں گے بھائی تم السلام علیکم بولے، اب ہرگز نہیں بولنا، تم نے بولتا ہاں ٹھیک ہے بھائی جان، تم کو سلام کرنے نہیں آتا، اب آئندہ سلام ہی نہیں کرتا ہوں بولتا ہے نہیں؟ کیا بات ہے۔ جیسا کہ کل ہم دیکھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، تبلیغ کے موقع پر خوشخبریاں سنائی ہیں، ڈرایا نہیں، دھمکایا نہیں، مار پیٹ کر بھگا دیا نہیں،
لہٰذا سکھائیں۔ کہیں ٹھیک ہے بھائی چلو کوئی بات نہیں، بچپن سے جب تمہیں یہی عادت پڑ گئی ہے معاشرے میں تو کوئی بات نہیں، ذرا اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، جیسا آتا ہے ویسا تو کرتے رہو تاکہ سلام کی عادت ہی اس سے نہ چھوٹ جائے۔ کیا اکثر دیکھیں آپ یہ میسیجز وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ یہ سام السلام، یہ اس کے معنی، یہ اس کے معنی، یہ اس کے معنی، یہ اس سے یہ ہوتا ہے، لہٰذا ایسا نہ کیا جائے، ایسا نہ۔ بھائی سب ٹھیک ہے، لیکن بیچارہ وہ سام کے معنی ہے موت، اب وہ سلام کر رہا ہے، اس کو کہاں معلوم سام کے معنی موت ہے، یا میں اس کو موت کی بد دعا دوں؟ نعوذ باللہ، کوئی یہودی تھوڑی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ یہودی آتے اور جان بوجھ کر حضور کو کہتے السلام علیکم، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی آپ کا وصال ہو جائے، آپ کی ہلاکت ہو جائے، ایسے جملے بیان کرتے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ایک مرتبہ سنا تو وہ غصے میں آ گئیں، سرکار کی محبوبہ ہیں، پیاری زوجہ ہیں، انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام فرما دیا انہوں نے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھوڑ دو، کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے ان کو بس اتنا کہہ دیا وعلیکم، تم پر بھی۔ اب ذرا سن لو، خدا کی بارگاہ میں ان کی بد دعا قبول ہونے والی نہیں ہے بلکہ میری دعا قبول ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا ان کی ہلاکت کی بد دعا کو میں نے انہی پر لوٹا دیا ہے، ہمیں کوئی دوسری چیز کہنے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا آج کا جو مسلمان سلام کرتا ہے وہ اس کے وہ مراد لیتا ہی نہیں، بیچارے کو السلام علیکم کے معنی نہیں معلوم تو سام کے معنی کیا معلوم ہوں گے اس کو؟ ایک غلط چیز جو زبان زد عام و خاص ہو گئی ہے وہ استعمال کر رہا ہے، لہٰذا اس کو اس پر ڈانٹتے ہوئے وہ چیز چھوڑا دینا نہیں چاہیے بلکہ اس کو آہستہ آہستہ درست کرنا چاہیے۔ لہٰذا دیکھیں اب سلام پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور فرمایا بیٹھ جاؤ، ان کے لیے 10 ہے۔ سب صحابہ پریشان ہیں، 10 کیا مطلب؟ دوسرے صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بیٹھ جاؤ تمہارے لیے 20 ہیں۔ وہ بھی بیٹھ گئے، صحابہ نے کہا 20 کیا ہیں؟ تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹھ جاؤ تمہارے لیے 30 ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ کہنے سے اور 10، وبرکاتہ کہنے سے اور 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی مکمل 30 نیکیاں تمہیں دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ذرا سی زبان ہلانے سے ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں، اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی اتنی ویلیو ہوگی کہ انسان وہاں پر خون کے آنسواں بھی بہائے گا تو اس کو ایک نیکی وہاں نہیں مل سکے گی، اور یہاں اتنا آسان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہی 30 نیکیاں اس کو مل گئیں۔ تو پورا سلام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون کس کو سلام کرے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو شخص سوار ہو کر جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اب دیکھیں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے اس بات میں کہ جو شخص بیچارہ پیدل جا رہا ہو، سواری نہ ہو، وہ اپنے آپ کو کسی قدر رنجیدہ خاطر پائے گا کہ بھائی میرے پاس سواری نہیں ہے، پیدل جا رہا ہوں، کوئی سہولت نہیں ہے۔ اب بازو سے ایک شخص سواری پر جا رہا ہے تو اس کا دل دیکھ کر اس کو اور مچل جائے گا کہ مولا اس کے پاس تو سواری ہے، میرے پاس سواری نہیں، اور جب دل کو تکلیف ہوگی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری والے کو حکم دیا سنو خدا نے جو تم کو نعمت دی ہے، تمہارا بھائی وہ دے کر کسی قدر اس کا دل رنجیدہ ہوا ہے، اس کو سلام کر کے اس کے دل کو خوشی پہنچا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب پیدل چلنے والے کو جب سواری پر بیٹھا ہوا شخص سلام کر دے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، کہے گا کہ ارے سواری پر جانے والا میری عزت کر رہا ہے، مجھے سلام کر رہا ہے۔ جب وہ خوش ہوگا تو اس کی دل کی کدورتیں دور ہو جائیں گی، اس کے دل میں ایک قسم کی خوشی پیدا ہوگی، اور جو غم آیا تھا سواری نہ ہونے کا وہ دور ہو جائے گا۔ تو قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے مومنین کو، مسلمانوں کو، کہ ایک دوسرے کا غم دور کرتے رہیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو غم دیتے رہیں اور پریشان کرتے رہیں۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چھوٹوں کا یہ کام ہے کہ وہ بڑوں کو سلام کرے، تاکہ چھوٹوں کو ادب کیسا کرنا ہے وہ ان کو تعلیم ہوتی رہے، سیکھتے رہیں۔ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے مدینہ منورہ کی گلیوں میں جاتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوتے تو سب سے پہلے حضور ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے بچے جب خوشی سے سرکار کی خدمت میں آتے تو سرکار سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے،
محبت سے، پیار سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کو سلام کرو۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہ ادب بتایا ہے کہ جس کسی کے دل میں بغض اور کینہ ہو تو وہ سلام میں پہل کرے، کیونکہ سلام ایک ایسی دوا ہے جو دلوں سے دشمنیوں کو دور کر دیتا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ کیوں؟ اس سے دشمنیاں دور ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے اور پیار بڑھتا ہے۔ اگر وہ ناآشنائی ہے تو آشنائی میں بدل جاتی ہے، یعنی پہچان نہ ہو تو پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ سلام کے فضائل ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ سلام مکمل کرو اور اس میں پہل کرو۔ کیوں؟ کہ جو شخص سلام کرتا ہے اور جو جواب دیتا ہے ان دونوں کے درمیان 100 نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ 100 نیکیاں، 100 میں سے 90 نیکیاں اس کو دی جاتی ہیں جس نے سلام میں پہل کیا اور پہلے سلام کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور بعد میں جواب دینے والے کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو اب بتائیں، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں ہوش سنبھالا ہوں اس وقت سے لے کر سرکار کے پردہ فرمانے تک ہمیشہ میں اس جستجو میں رہا کہ کسی دن تو میں پہلے حضور کو سلام کر دوں، مگر مجھے ایک بھی موقع نہیں ملا۔ بلکہ جب کبھی میری نظر سرکار پر پڑتی تو سب سے پہلا کلمہ میں حضور سے ہی سنتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ تو سلام میں اس قدر پہل کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت شریفہ بھی ہے، وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ 5ویں پارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم بھی اس کو اسی طرح کا تحفہ دے دو یا اس سے اچھا تحفہ دو۔ تو یہاں پر تحفے سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا یہاں تحفے سے مراد سلام ہے۔ مسلمانوں کا بہترین تحفہ وہ سلام ہے کہ جب کوئی ان کو سلام کرے، السلام علیکم کہے، تو اس کو بھی چاہیے یا تو کم از کم وعلیکم السلام کہہ دے یا اس سے اچھا تحفہ دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح کا تحفہ دے۔ اسی طرح فرماتے ہیں سلام سب سے پہلے شروع کہاں ہوا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کے جسم اقدس میں روح ڈالی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ذرا دیکھو، اب میرے فرشتے تم سے ملنے آ رہے ہیں، ذرا غور سے سنو وہ تمہیں کیا کہتے ہیں، اور وہ چیز تمہاری ساری اولاد کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے تحفہ قرار دی جائے گی۔ تو جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا آدم نبی اللہ، اے آدم علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو الہام ہوا کہ آپ بھی اس طرح جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کا طریقہ سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوا ہے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا۔ اب یہی طریقہ ہر امت میں بھی چلتا آ رہا تھا اور قیامت تک ہماری امت میں بھی چلتا رہے گا۔ اور اب دیکھیں قربان جائیں، سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی، گویا دعا ہے کہ ہم ایک مسلمان کو دعا دیتے ہیں کہ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کب رکھے؟ السلام علیکم فی الصبح، السلام علیکم فی الظہیرہ، السلام علیکم فی المساء، فی اللیل نہیں، بلکہ مطلق کہا گیا ہے السلام علیکم۔ اور منطق کا یہ مطلقاً قاعدہ ہے کہ جب مطلق جنس مراد لی جاتی ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ منطق کا یہ قاعدہ ہے، منطق جاننے والے سمجھ جائیں گے کہ جب مطلق جنس بیان کی جاتی ہے، جنس ایک اصطلاح ہے منطق میں، جب مطلق جنس بیان کی جاتی ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی السلام علیکم میں سلامتی کی مطلق جنس بیان کی گئی ہے، تو اس میں بھی فرد کامل ہے، یعنی کہ ہر وقت ہمیشہ تم پر سلامتی ہوتی رہے، چاہے تم دنیا میں رہو، قبر میں رہو یا حشر میں رہو، صبح رہو یا شام رہو، ہر وقت خدا تم پر سلامتی عطا فرماتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا سلام ایسا نہیں کہ ہم کسی کو گڈ مارننگ کہے تو صرف صبح تمہاری صبح گڈ ہو جائے، دوپہر بھائی پتہ نہیں کیسے بھی ہو، ہمیں کیا سروکار، گڈ آفٹرنون ہو، پھر بھائی صبح اور شام بھائی ہمیں کیا پتہ کیسی بھی ہو، گڈ ایوننگ رات اچھی ہو، پھر بھائی صبح دوسرا دن بھائی کیسا بھی ہو ہمیں کیا پتہ۔ نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے اگر تم ایک بار بھی دعا دو تو ایسی دعا دو جو اس کو قیامت تک کے لیے کام آ جائے، سبحان اللہ، سبحان، قیامت تک تمہارے کام آتی رہے وہ دعا، ایسی دعا تم اپنے مسلمان کو دو۔ تو دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی سے جب ملاقات کرنے جاتے ہو تو تمہارے لیے 3 سلام ہیں۔
میں 3 سلام کیسے؟ اب بعض لوگوں نے یہ مطلب سمجھا ہے جو صرف حدیث کو پڑھ کر حدیث ہی سے سب کچھ سمجھنا چاہتے ہیں اور فقہ کو نہیں مانتے، ائمہ کو نہیں مانتے، تقلید نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، تو اب وہ بیچارے یہ کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا کہ ملاقات کے لیے 3 سلام ہے، تو اب کیا مطلب؟ تو اب وہ جیسے ہی جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، آدمی کو دیکھتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں ایک ساتھ 3 بار سلام کر دیے؟ بھائی بولے ارے یہ کیا ہے بھائی، ایک بار سلام کریے تو بھی ہو گیا تھا۔ نہیں وہ حدیث شریف میں آ گیا 3 بار سلام کرو۔ تو بھائی کب کرنا ہے؟ جیسا کہ دیکھیں آپ میڈیکل شاپ پہ جاتے ہیں، ساری دوائیں بھری پڑی ہیں وہاں پر، ہر قسم کی دوا رکھی ہوئی ہے، لیکن کیا کوئی بھی دوا اٹھا کر استعمال کر لیں گے؟ آپ بولیں گے نہیں بھائی میڈیکل ہے نا، ساری دوائیں جمی ہے۔ نہیں، دوا کے استعمال کے لیے طبیب کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک طبیب نہ ہو، جب تک ڈاکٹر نہ ہو، اس وقت تک کون سی دوا کس کام کی ہے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید اور احادیث شریفہ بھی گویا ایک میڈیکل کی طرح ہیں، اس میں اتنی دوائیں رکھی ہوئی ہیں کہ کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا کہ کون سی دوا کس کام آئے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے نفوس قدسیہ کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں لگا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات پا کر ایسی انہوں نے صلاحیت اپنے اندر پیدا کی اور اس کا ایسا معنی اور ترجمہ اور مفہوم قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کیا کہ جس کو سن کر آگے لوگ اچھی طرح عمل بھی کر سکیں اور اسلام پر سیدھی طرح چل بھی سکیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم ان کو نہیں مانیں گے اور بولیں گے بھائی نہیں 3 بار سلام کا حکم آیا ہے، 3 بار سلام کر کے نکل جاؤ، تو کر کے نکل جاؤ ایک ہی ساتھ۔ کیا معلوم ہو کہ حضور کا منشا کیا تھا، سرکار کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیسے سلام ہو؟ تو فقہا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ 3 بار سلام کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلا سلام تو آپ کا گھر پر جا کر کسی کے لیے اجازت کا سلام ہوتا ہے، یعنی ان کو مطلع کرنے کا سلام ہوتا ہے کہ باہر بھائی میں ہوں، یہ سلام ہوتا ہے۔ یعنی جب جائیں کسی کے گھر پر دستک دیں اور اندر سے آواز آئے کون، تو آپ سب سے پہلا کلمہ یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فلاں بھی فلاں ہوں آیا ہوں، یہ پہلا سلام ہوا، چونکہ ابھی وہ صاحب خانہ اندر ہی ہیں۔ جب وہ دروازہ کھول کر باہر آئیں گے تو جب ان کو آپ نے دیکھا ہے اور اب ہاتھ ملا رہے ہیں تو اب دوسرا سلام کرنا ہے آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ملاقات کا سلام ہوا۔ پہلا سلام اجازت کا سلام ہوا، دوسرا سلام ملاقات کا سلام ہوا۔ اب پھر تیسرا سلام کب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ ان سے رخصت ہو رہے ہوں، جا رہے ہوں، تو اب جب آنے کے ساتھ ہی جب آپ نے ان کو سلامتی کی دعا دی تھی تو اب مسلمان کا یہ کام ہے جاتے وقت بھی سلامتی کی دعا دے کر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں دیکھیں آپ ایک پیار اور محبت لے کر دل میں آئے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور بھئی انسان بشر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو کہ باتوں کے دوران آپ کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہو گئی ہو کہ جو ان کی نفرت کو پیدا کر دے اور بغض کو پیدا کر دے، یا ان کی طرف سے کوئی چیز ایسی ظاہر ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو برا لگا ہو، تو جاتے وقت کہیں آپ یہ دل لے کر نہ جائیں کہ آتے وقت میرے دل میں محبت تھی اور جاتے وقت میرے دل میں نفرت ہے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ جس خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے آپ آئے تھے، جاتے وقت بھی یہ ظاہر کر کے جاؤ کہ میں جس طرح آنے کے وقت تم سے راضی تھا، جاتے وقت بھی اسی طرح میں تم سے راضی اور خوش ہوں۔ اسی لیے فرمایا گیا فوراً آتے ہی ملاقات کا بھی سلام کرو اور جاتے وقت بھی تم سلام کر دو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو کہا جاتا ہے رخصتی کا سلام، وداعی سلام۔ لہٰذا اس طرح یہ 3 سلام ہوئے۔ اب جو وہ فقہا کو نہیں مانتا، اب اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہی ساتھ 3 سلام کرتا پھرے اور ہمیشہ 3 سلام کرتا پھرے۔ لہٰذا جو لوگ قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے چلتے ہوئے قرآن حدیث کو سمجھنا چاہیے، جب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری کامیابی کوئی ضمانت نہیں۔ اسی طرح دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا ہے، سلام کے بارے میں اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، مریض کی عیادت کرنا، یعنی اگر کوئی تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو گیا ہو، اسے کوئی مرض لاحق ہو گیا ہو، کوئی تکلیف ہو، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ چونکہ بیچارہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ اس سے جائیں، ملیں، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کی محبت کی وجہ سے کیا پتہ کسی قدر اس کی تکلیف دور ہو جائے، اس کے مرض میں افاقہ آ جائے، اور اگرچہ کہ مرض میں افاقہ نہ بھی آئے تو وہ آپ کو دیکھ کر کسی قدر خوش ہو جائے اور آپ اس کی خوشی کا باعث بنے، اس کو تسلی دینے کا باعث بنے۔
اور آپ اس کی کچھ مدد کر سکیں یا اس کا کچھ علاج آپ کو معلوم ہو جائے۔ غرض کہ بہت سے ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آگے ایک اور حدیث شریف آ رہی ہے مریض کے بیان میں، وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، جنازے کی اتباع کرو، یعنی جنازے کے ساتھ ساتھ جاؤ۔ ایک مسلمان بھائی ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا ہے، آپ کے ساتھ کھیلا کودا پلا بڑا، پڑھائی لکھائی آپ کے ساتھ کی، یا پھر آپ کے ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، آپ کو ہر طرح سے قابل بنایا، یا آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کی ہر خوشی اور غم میں شریک رہے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اگر آپ ان کے ساتھ قبرستان تک، ان کی آخری منزل تک بھی اگر نہ جائیں تو پھر یہ کہاں کی وفاداری ہوئی، یہ کہاں کی بھائی چارگی ہوئی، یہ کہاں کی محبت ہوئی، کہاں کی اخوت ہوئی، کہاں کا رشتہ داری نبھانا ہوا کہ آپ کسی کے سپرد کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم لوگ جاؤ کر دو، میں نہیں آ سکتا، مجھے فلاں جانا ہے، فلاں آفس میں ٹائم ہو رہا ہے، وہ میری تنخواہ کٹ جائے گی ان کے پاس آؤں گا تو، یا میرا وہ فلاں چیز چھوٹ جائے گی اگر وہاں جاؤں گا تو۔ بتائیں کتنی بری بات ہے، بیچارہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا ہے، تو کیا آپ چند قدم چلتے ہوئے اس کی آخری منزل تک نہیں جا سکتے؟ اس کے جنازے کو کیا کندھا نہیں دے سکتے؟ اس کی قبر میں کیا مٹی نہیں ڈال سکتے؟ کیا اس کو آخر وقت میں تلقین نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک دوسرے پر حق ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے برے وقت میں شریک رہو، حتیٰ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جاؤ۔ کیوں؟ بھائی اس کا کچھ فائدہ بھی تو ہوگا نا، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان تک جانے کی اجازت عطا فرمائی ہے اور فرمایا ہے ساتھ جاؤ۔ اگر ہم نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھیں کہ بھئی انسان مر گیا ہے، اب نہ کچھ سنتا ہے نہ کچھ بولتا ہے اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتا ہے، بلکہ وہ نعوذ باللہ مٹی پتھر کی طرح ہو گیا ہے، جماد ہو گیا ہے، اب اس سے کوئی نہ افادہ ہے نہ استفادہ ہے، تو پھر یہ حکم کا کیا معنی رہیں گے کہ تم جنازے کے ساتھ جاؤ؟ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کو فائدہ پہنچے، بغیر فائدے کے اسلام کوئی کام نہیں کروانا چاہتا، لغو کام اسلام کوئی نہیں کرواتا ہے۔ تو کیا جنازے کے ساتھ جانا آپ کا لغو ہے؟ کیونکہ بھائی اگر صرف اور صرف اس کی تدفین کرنا اگر مراد ہوتا تو یہ تو 4 لوگ بھی کر سکتے ہیں، اتنے پورے مجموعے کو کیوں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ 4 لوگ بھی بھائی، 2 لوگ اس کی قبر کھودیں گے، 2 لوگ اس کے اندر اتریں گے، چاروں مل کر مٹی ڈال دیں گے، بلکہ ایک بھی مٹی ڈال دے گا، ڈھانپ دے گا، کام 4 سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اتنے سارے مجموعے کو کیوں پیچھے جانے کے لیے تاکید کی جا رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ہر ایک کو حکم دے رہے ہیں کہ جنازوں کے ساتھ جاؤ؟ کوئی تو اس کا فائدہ ہوگا جو براہ راست میت کو پہنچ رہا ہوگا، تو ہاں ضرور پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو بظاہر دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتیٰ یسمعوا قرع نعالہم، یہاں تک کہ بھائی تم تو اس کو ساتھ لے جا رہے ہو، قبر میں رکھ کر مٹی ڈالنے کے بعد تم 40 قدم واپس لوٹنے تک وہ تمہاری چپلوں کی آوازیں تک سنتا رہتا ہے، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب آپ اس لیے اس کے ساتھ جائیں تاکہ بیچارہ وہ ایک نئے گھر میں جا رہا ہے، ایسا گھر ہے جو تاریکی کا گھر ہے، آج تک وہاں سے وہ آشنا نہیں ہوا، پتہ نہیں وہاں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو اب آپ سب اس کے ساتھ ساتھ جائیں تاکہ اس کو ہمت بندھے کہ بھائی میرے ساتھی بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ آ رہے ہیں، میرے اپنے بھی میرے ساتھ آ رہے ہیں، میرے دوست احباب بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب آپ قبر میں رکھیں تو سب اس کے اطراف کھڑے ہوں گے، تو وہ قبر میں بھی لیٹ کر وہ دیکھ رہا ہوگا کہ ہاں یہ سب لوگ میرے پاس ہیں، کچھ اگر ہوگا تو مجھے کچھ تو تقویت ملے گی، دل کو میرے سکون ملے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس کی مٹی برابر کر دیں اور مٹی پر جب ہاتھ رکھ کر آپ تلقین کریں گے کہ اے فلاں بنت فلاں، سنو کہ تم کون ہو، یاد کرو، اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، کلمہ طیبہ یاد کرو، حضور کو یاد کرو، جب تم یہ کہو گے تو قبر کے اندر وہ تمہاری آواز بھی سنے گا اور منکر نکیر کو جواب دینے میں اس کو آسانی بھی ہوگی اور سہولت بھی میسر ہوگی۔ تو یہ فوائد ہیں جنازے کے ساتھ جانے کے۔ ہمارا جنازہ کوئی کسی غیر مذہب والے کا جنازہ نہیں کہ کرائے کے لوگوں کو بلائے یا ایمبولینس کو فون کر دیے، دواخانے والے آئے اور ایمبولینس میں ڈالے لے گئے، دواخانے میں غسل ہو رہا ہے، دواخانے میں ہی اس کے کفن دفن ہو رہا ہے، ہر چیز دواخانے میں ہو رہی ہے، اس کو تیار کر کے لائے، ڈبے میں ڈال کر ان کے حوالے کر دیے، اب وہاں سے بھی وہ بس دور دور رہ کے وہاں قبرستان تک گئے، وہاں جانے کے بعد دوسروں نے اس کی تدفین کر دی، ہو گیا۔ نہیں، اسلام یہ نہیں ہوتا۔ اسلام
اخوت کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، پیار محبت کا مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا پیار، تمہاری محبت صرف زندگی کی حد تک نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ موت کے بعد بھی تم جتاؤ اپنے بھائی کو، ساتھ ساتھ چل کر کے دیکھ میری محبت ختم نہیں ہوئی، تیری یاد میں میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں اور دیوان وار تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ ہمارے بھائی کا کچھ سوال ہے؟ جی آپ فرمائیے۔ جو جنازے میں اگر کچھ 40 لوگ آ جاتے ہیں تو مردے کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ ہاں دیکھیں بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی۔ ہاں دیکھیں یہ حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن کے جنازے میں، نماز جنازہ میں 100 لوگ شریک ہو جائیں، 100 مسلمان شریک ہو جائیں اور اس کی مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں آپ کی اس بات پر ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت جن کی مزار مبارک دہلی میں ہے، فرماتے ہیں وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا نام ہے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلسلہ نقش بندیہ ہندوستان میں آپ ہی کے توسط سے آیا ہے اور آپ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہو رہا تھا تو آپ نے ایک شخص کو بلا بھیجا، وہ شخص آئے تو ان کو رازداری میں ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے دے دیے اور فرما دیا کہ یہ لے لو پیسے اور چلے جاؤ، میری قبر کے پاس اب کفن لینے کے لیے نہ آنا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو شخص تھے اس زمانے کے وہ کفن چور تھے، کفن چرایا کرتے تھے قبروں سے، تو آپ نے پہلے ہی ان کو بلا کر اپنے کفن کی قیمت دے دی کہ دیکھو میرا کفن بیچ کر جو پیسے آ سکتے ہیں وہ تمہیں میں خود دے رہا ہوں، میرا کفن آ کر نہ نکالنا۔ انہوں نے لے لیا وہ پیسے، لے کر وہ چلے گئے۔ آپ کا وصال ہو گیا، سب نے نماز جنازہ پڑھی، آپ کی تدفین ہو گئی۔ اب ان کے دل میں آیا، کیونکہ ان کا کاروبار ہی وہی تھا، انہوں نے چاہا کہ بھئی چلو پیسے تو مل گئے لیکن کیوں نہ کفن نکال لیا جائے اور ڈبل فائدہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ رات میں آپ کی مزار کے پاس گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے ایک طرف سے آپ کی مزار کو کھول کر جیسا ہی وہ آپ کا کفن لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اندر سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کر کہنے لگا کیوں میاں، کیا جنتی کا کفن نکال رہا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ چمک گیا، چمک کر کہنے لگا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ جنتی ہیں مگر میں جنتی کیسے ہو گیا، مجھے جنت کی ضمانت کیسے مل گئی؟ میں تو کفن چور ہوں، میں کفن چراتا ہوں، گناہ گار ہوں، اس کے باوجود آپ مجھے جنتی فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کیا تم نے میری نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں حضرت میں نے ضرور پڑھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جس کسی نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں جہاں گناہ گار اگر کوئی شخص ہو، اس گناہ گار کی 100 مسلمان نماز پڑھ لیں تو اس گناہ گار کی مغفرت ہو جاتی ہے ان 100 مسلمانوں کی وجہ سے۔ وہیں اگر کسی ولی اللہ کا وصال ہو جائے اور ان کی نماز جنازہ 100 لوگ پڑھیں یا 1000 پڑھیں تو ان کی وجہ سے ان ہزاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام تو مغفرتیں بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، ذرے ذرے سے بہانے سے مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، وہ فرماتا ہے کہ دیکھو بس تم ذرا سا کام کرو، میں تمہیں اتنا ثواب دوں گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ میں نے کہاں سے لایا ہے، تم ذرا سا مجھے راضی کر دو میں تمہیں بخش دوں گا، میری جنت تمہارے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، مگر میری نافرمانی نہ کرنا، دنیا کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ لہٰذا یہ ہے جو ہم نے دیکھا، عیادت المریض اور اتباع الجنائز، یعنی جنازے کی پیروی کرو، تو اتنے سارے فوائد ہیں جو ابھی ہم نے آپ سے بیان کیے جنازے کے، اور مردہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی، ہم نے اس کے بھی دلائل بیان کیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کیا کرو، اگر کوئی مسلمان تمہیں دعوت دے تو اس کو بھی قبول کرو۔ اب دیکھیں اس کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اب ایک شخص ہے جو سود لیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے اور وہ دعوت کر رہا ہے، تو کیا آپ اس کی بھی دعوت قبول کریں؟ نہیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے حقیقتاً کہ اس کی ساری کمائی سود ہی کی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کی دعوت ہرگز قبول نہیں کرنا۔ اسی طرح دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص ہے جو رشوت لیتا ہے اور اس کی ساری کمائی حرام کی ہے، اگر وہ دعوت دے تو اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اس کی دعوت بھی قبول نہ کریں، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کی کمائی ساری حرام کی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ کچھ غلط کام بھی کرتا ہو لیکن اس کا کاروبار وغیرہ جائز کا بھی ہو، ایسا شخص اگر آپ کو دعوت دے تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام یہ گمان کرے گا کہ وہ اپنی حلال پیسوں سے دعوت کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس نے حرام پیسوں سے ہی کیوں نہ کی ہو، لیکن اس کا ایک کاروبار حلال کا بھی ہے
تو اب چونکہ وہ حلال کام بھی کرتا ہے اس وجہ سے اس کی دعوت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وہ علماء، صوفیہ، مرشدین کہ جو دین کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اگر ویسے لوگوں کو دعوت دی جائے اور وہ دیکھیں کہ ایسی جگہ دعوت دی جا رہی ہے جہاں پر غلط کام کیے جا رہے ہیں، ڈھول بجایا جا رہا ہے، باجے بجائے جا رہے ہیں، عورتوں مردوں کا ملاپ ہو رہا ہے دعوتوں میں، اور کوئی بھی ایسا کام کیا جا رہا ہے جو شریعت کے خلاف، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں، شریعت کے خلاف۔ اب اس کے اندر ہزاروں چیزیں آ گئیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، تو اگر ایسا کام ہو رہا ہے تو اس عالم دین کو یا اس دین کا کام کرنے والے کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اب آپ ان کی دعوت میں نہیں جانا۔ کیوں؟ اگر آپ وہاں پر جائیں گے اور ڈھول بج رہا ہے، باجے وغیرہ بج رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھیں گے تو دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کر یہ دلیل لیں گے کہ بھئی باجے بجانا وغیرہ تو سب جائز ہے، ورنہ عالم صاحب یہاں کیوں بیٹھ جاتے، وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ سب میں کوئی زیادہ گناہ نہیں ہے، یہ لوگ سوچ لیں گے۔ اس لیے ان کو چاہیے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسی دعوتوں میں جانے سے اجتناب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک مسلمان نے آپ کو دعوت دی، وہ بیچارہ حلال بھی کماتا ہے اور کوئی غلط کام بھی اس کے پاس نہیں ہو رہا ہے، ایسی صورت میں کیا اب آپ کے اوپر لازم ہے دعوت کو قبول کرنا؟ تو اس کے لیے بھی یہ بتایا گیا کہ ہاں، جب کہ آپ کے پاس کوئی مجبوری نہ ہو۔ اگر آپ کے لیے کوئی مجبوری ہے، یعنی سخت آپ بیمار ہیں، آپ دعوت میں نہیں جا سکتے، یا پھر آپ سفر پر چلے گئے ہیں، مسافر ہیں، آپ دعوت میں نہیں جا سکتے، یا پھر آپ کے لیے کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے اگر آپ گھر سے جائیں تو آپ کا نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ معذرت خواہی کر لیں اور ان سے کہہ دیں کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس نہیں آ سکا، اس طرح آپ نہ جائیں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بغیر کسی مجبوری کے دعوت میں نہ جائے وہ سب سے بڑا متکبر ہے فرماتے ہیں، اور وہ شخص جو بغیر دعوت کے دعوت میں چلا جائے وہ سب سے بڑا چور ہے فرماتے ہیں، سب سے بڑا چور ہے۔ بھائی شادی خانہ ہے، سجا ہوا ہے، دعوت چل رہی ہے، اب آپ نے دیکھا کہ بھئی چلو میں کپڑے وغیرہ بھی اچھے پہنا ہوا ہوں، دعوت چل رہی ہے، چلو جا کر کھانا کھا کر نکلیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی نے آپ کو دعوت دی کہ صاحب آپ آ جائیے دعوت میں، اب آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ کا وہ ایک دوست مل گیا، ایک وہ دوست مل گیا، ایک وہ بھائی مل گیا، ایک وہ رشتہ دار مل گیا، 4-5 کو ملا کر ایک ساتھ بیچارے کی دعوت میں چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ بیچارہ تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا شرمندگی کی وجہ سے، اب وہ آنے کے بعد کیسے بڑھائے گا کہ بھئی نہیں تم چلے جاؤ، تمہاری دعوت نہیں ہے، وہ تو خاموش بیٹھ جائے گا۔ لیکن یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو جس نے دعوت دی ہے آپ اس کا خیال کریں کہ بھئی ہر جگہ جو دعوت ہوتی ہے وہ ایک حساب لگایا جاتا ہے کہ ہمارے دعوتی 100 آئیں گے، چلو 110 لوگوں کا ہم پکا لیں گے۔ اب اگر ہر شخص اپنے ساتھ 2-3 بڑھ کر لے جائے گا تو 300-400 لوگ ہو جائیں گے، اب بیچارہ کہاں سے کھلائے گا، وہ تو شرمندہ ہو جائے گا، اس کی ہتک ہوگی، بے عزتی ہوگی اس کی معاشرے میں کہ بھئی انہوں نے دعوت میں بلایا، کھانا ہی ختم ہو گیا۔ یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ دعوتیوں نے اپنے ساتھ کتنوں کو لے کر آیا، یہ کوئی نہیں دیکھتا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی ان کی دعوت میں کتنے لوگ آئے ہیں۔ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اگر کھانا ختم ہو گیا یا حلیم ختم ہو گئی، مرغ ختم ہو گئی، بریانی ختم ہو گئی، تو پہلے سب کے زبان پر یہی چرچا ہوتا ہے کہ بھئی انہوں دعوت میں بلائے تھے، کم پکائے، دیکھو ختم ہو گیا۔ بھئی اس نے کہاں کم پکایا، وہ بیچارہ تو ہر دعوت میں بلانے والا ایک 10-20 لوگوں کا بڑھ کر پکواتا ہے، لیکن آنے والے اپنے ساتھ اتنوں کو لا لیتے ہیں کہ وہ 10-20 سے اوپر 50-60 ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب دعوت دیں تو قبول کریں، لیکن ایسے قبول کریں کہ آپ کو دی ہے تو آپ ہی جائیں۔ اس لیے رخوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے ماں محل یا وتھ فیملی لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسی صورت میں گویا انہوں نے آپ کے گھر کے افراد کو شمار کر کے آپ کو دعوت دی ہے، لہٰذا آپ پورے گھر کے افراد جائیں۔ اگر انہوں نے صرف آپ کا نام لکھا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے، سب کو لے کر چلے گئے، نہیں، صرف آپ کا نام اگر لکھا ہوا ہے تو صرف آپ ہی دعوت میں جائیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو گن کر ہی کھانے کا حساب لگایا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ ایک دوسرے کا خیال نہ کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم خیال کریں۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ کا ایک دوست ہے جو جس نے دعوت دی ہے اس کا بھی دوست ہے، اس نے کسی وجہ سے اس کو دعوت دینا بھول گیا ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ بھائی تو بھی چل، کہ تیرے چلنے سے وہ شخص خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر آپ لے کر چلے جائیں اور صاحب خانہ اس کو دیکھ کر خوش بھی ہو جائے تو اب آپ کا لے جانا جائز ہے، لیکن ہر ہما شما کسی بھی غیر شخص کو جس کو صرف آپ جانتے ہو، بیچارہ جانتا ہی نہیں، آپ ساتھ لے کر اس کی دعوت میں چلے جا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی۔ لہٰذا مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کریں، کیونکہ دیکھیں انسان آزماتا ہے اپنے بھائی کو 2 ہی وقتوں میں،
خوشی میں یا غم میں؟ اگر اس کی خوشی ہو اور اس نے آپ کو دعوت دی ہے تو گویا وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ بھائی میری خوشی سے خوش ہے یا نہیں اور شریک ہوگا یا نہیں. اور اگر غم ہو تو غم میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ غم میں بھی شریک ہوتے ہیں یا نہیں. لہٰذا ان دو موقعوں پر ضرور شریک ہونا چاہیے. ایک اور بات جو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ بھی کئی لوگوں کو لے کے چلے آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اور کچھ ان کے بے انتہا برخلاف لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم دعوت میں جائیں گے مگر صرف مبارکباد دے کے آ جائیں گے، ہم کھانے کے بھوکے نہیں ہیں. بھائی آپ کو اس نے دعوت کیوں دی ہے؟ خلوص میں آپ کو بلا کر کھلانا چاہتا ہے، اس لیے تھوڑی آپ کو اس نے دعوت دی ہے کہ آپ بھوکے ہیں آ کر میرے پاس کھائیں. ہرگز نہیں، یہ تکبر کی علامت ہے. آپ جب دعوت میں جائیں کچھ نہ کچھ چکھ لیں، کیونکہ آپ کے بھائی نے آپ کے خاطر تواضع کے لیے کچھ بنایا ہے، آپ ہی کے لیے وہ بنایا گیا ہے، تبھی تو آپ کو دعوت دی گئی ہے. لہٰذا ایسا ہرگز نہ کہیں کہ ہم ان کے کھانے کے بھوکے تھوڑی ہیں، ہم جائیں گے اور صرف شرکت کر کے آ جائیں گے. یہاں بھائی ہم تو جا کے کھا کے نہیں آئے. بھائی بڑے فخر سے کہتے ہیں لوگ، ہم تو خالی جا کے مل کے نکل گئے. بھائی وہ کون ٹھہرتے لائن میں کھانے کے لیے؟ اکثر کہتے ہیں لوگ، بڑے فخریہ جو الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں. یا کچھ لوگوں سے تو یہ بھی سنا گیا ہے بھائی ہاؤ وہاں ملی ہے، ملے کے جا کے فلاں ہوٹل میں کھانا کھا کے آ گئے. تکبر کی انتہا ہے یہ. آپ کے بھائی نے آپ کو دعوت دی ہے تاکہ آپ آئیں، کھا کر اس کو دعائیں دیں. اس نے آپ کو بھوکا سمجھ کر کہاں دعوت دی ہے؟ اپنی خوشی میں شریک ہونے کی دعوت دی ہے. لہٰذا آپ جائیں، ان کو مبارکباد بھی دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں بھی اور ان کو دعائیں دے کر آئیں. ہاں ایک بات اور نکلتی ہے اس پر، وہ کیا؟ آپ گئے ہیں دعوت میں، کھانے کے لیے بھی گئے ہیں آپ، لیکن اب جیسا آج کل کا ماحول ہے کہ دولہے صاحب کو آنے میں تاخیر ہو گئی، اب دستر بچھ ہی نہیں رہا ہے. ایسی صورت میں اب آپ کیا کریں؟ تو اب ایسی صورت میں اب آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ کھا کے جاؤ، بلکہ جو بھی والدین وغیرہ ان کے ملے ان کو مبارکباد دے دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دوا کا ٹائم ہو یا پھر آپ کو صبح اٹھ کر کہیں جانا ہو، جلدی سونا ہو. ایسی صورت میں، مجبوری کی صورت میں اگر آپ بغیر کھائے کے اگر واپس آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ سوچ کر آپ جائیں کہ کیا میں کھانے تھوڑی جا رہا ہوں، صرف مبارکباد دے کر آؤں گا، تو یہ تکبر ہے. ایسا نہ کریں. لہٰذا دیکھیں اسلام کوئی گوشے کو نہیں چھوڑتا، ہر گوشہ ہمارے سامنے. مجبوری کی حالت ٹھیک ہے، مجبوری نہ ہو تو پھر کرنا ہے آپ کو. لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک اور بات، وتشمیت العاطس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے تو وہ اس کا جواب دے. اب جواب دینے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. وہ کیسے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی اور وہ چھینکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور کچھ نہیں فرمایا. دوسرے صحابی نے چھینکا اور انہوں نے الحمدللہ کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یرحمک اللہ کہہ کر جواب دیا. اب وہ پہلے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یرحمک اللہ نہیں کہا. تو پیارے آقا نے فرمایا تم نے بھی تو الحمدللہ نہیں کہا. اگر تم الحمدللہ کہتے تو تمہارے لیے جواب آتا، تم نے الحمدللہ ہی نہیں کہا ہے. لہٰذا جواب دینا اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے جبکہ سامنے والا الحمدللہ کہے. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے چھینک لیتے ہیں اور کہا جائے ہم الحمدللہ آپ نے نہیں کہا تو کہتے ہیں میں بول لیا. بھائی سامنے والے کو آپ کا الحمدللہ سن کر جواب دینے کا حکم ہے. آپ اگر دل کا دل میں بول لیں گے یا زبان کا زبان میں بول لیں گے تو بھی سامنے والا سنے گا کہاں سے؟ لہٰذا اگر آپ مجموعے میں بیٹھے ہوئے ہوں، چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو چھینک آ جائے تو آپ کا کام ہے کہ آپ زور سے الحمدللہ کہیں. اب آپ الحمدللہ کہہ دینے کے بعد اب 10 20 30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا سب کے اوپر واجب ہے کہ سب یرحمک اللہ کہیں؟ تو فرمایا گیا نہیں، بلکہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی کہہ دے یرحمک اللہ تو سب کی طرف سے وہ جواب ہو جائے گا، سب کی طرف جواب. اسی طرح فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشیطان، کہ چھینک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور جمائی جو آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. تو بھئی یہ شیطان کی طرف سے کیا شیطان بھی کوئی چیز پیدا کرتا ہے؟ تو فرمایا نہیں یہ معنی نہیں ہے اس کا. شیطان کی طرف سے آتی ہے کا مطلب شیطان پیدا کر کے جمائی نہیں ڈالتا، بلکہ شیطان جو انسان کے اندر سستی پیدا کرتا ہے اس سستی کی وجہ سے اس کو جمائی آتی ہے. اس لیے فرما دیا گیا کہ شیطان کی وجہ سے جمائی آ رہی ہے. اور دیکھیں آپ جب انسان کو جمائیاں آتی ہیں تو اس پر سستی جیسے اور زیادہ سستی طاری ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ نیند کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لیکن جب چھینک آتی ہے تو انسان کی سستی دور ہو کر وہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے، تندرست اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ چھینک تندرستی کی علامت ہے.
جیسا کہ ہمارے حضرت قبلہ حضرت سید شاہ حبیب حسین محمد الحسینی چشتی القادری پیر زیدی بندہ نوازی رحمہ اللہ تعالی، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو چھینک آ جائے تو وہ یہ یقین کر لے کہ اس کا چھینکنا اس کے تندرستی کی علامت ہے۔ جب اس کو چھینک آ گئی ہے تو اب وہ دو طرح کا شکر کرے، ایک تو الحمدللہ کہے، دوسرا کہ اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے صحت و عافیت عطا فرمائی ہے۔ بے شک۔ تو فرماتے ہیں کہ چھینکنے کا جواب دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی جواب ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر یرحمک اللہ کے جواب میں جس نے چھینکا تھا وہ پھر کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یا پھر کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جیسا کہ یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جان بوجھ کر چھینکا کرتے تھے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے یرحمک اللہ کہہ دیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے دل کی کیفیت معلوم ہے کہ کون اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے اور کیا رکھ رہا ہے۔ جب وہ جان بوجھ کر چھینکتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بجائے یرحمک اللہ کے فرماتے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ سبحان اللہ، علم غیب کی دلیل۔ بے شک۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر قربان جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ چند آداب تھے چھینکنے کے اور چھینک کے بعد جواب دینے کے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم بڑی آواز سے نہ چھینکا کرو، جب چھینک آئے تو اپنی آواز کو پست رکھا کرو، اپنی ناک پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیا کرو تاکہ اگر کوئی چیز نکل جائے تو سامنے والوں کو تکلیف نہ ہو یا تمہارے کپڑے خراب نہ ہو جائے۔ دیکھیں اسلام کتنا پاکیزہ مطہر مذہب ہے کہ ہر چیز میں پاکی کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ چھینکنے میں بھی پاکی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو، بایاں ہاتھ پلٹا کر رکھ لو۔ اسی طرح فرماتے ہیں جب چھینکو تو اپنی آواز کو کم کر لو تاکہ تمہارے چھینکنے کی وجہ سے یا جمائی کی وجہ سے سامنے والے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح فرماتے ہیں جب تم منہ میں نوالا چاہو تو منہ کھول کر نہ چاہو تاکہ وہ دیکھ کر کسی کو کراہیت محسوس نہ ہو۔ تو اسلام بڑا ہی پاکیزہ مذہب ہے جو پاکیزگی کی تعلیم بھی دیتا ہے اور طہارت سکھاتا بھی ہے۔ غرض کی یہ 5 چیزیں تھیں۔ اب آگے کی احادیث شریفہ میں ہم اسی طرح ترجمہ کرتے ہوئے نکلیں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے تقریباً تفصیلات لے لی ہیں تمام 5 چیزوں کی۔ تو الحمدللہ آئیں اب آگے حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 41 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم 6 قیل ما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ واذا عطس فحمد اللہ فسمتہ واذا مرض فعودہ واذا مات فاتبعہ، رواہ مسلم والدارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے حق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو مسلمان کو ملے تو اسے سلام کر، اور جب وہ تجھے دعوت دے تو قبول کر، اور جب وہ تجھ سے مشورہ چاہے تو اسے اچھا مشورہ دے، اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو بھی جواب میں یرحمک اللہ کہہ، اور جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کر، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ شامل ہو۔ تو اس میں گزشتہ حدیث ہی کی طرح 5 چیزیں تو متفق ہیں، ایک چیز اس کے اندر اضافہ ہے اور وہ ہے اذا استنصحک فانصح لہ، جب تم سے کوئی نصیحت چاہے تو تم اسے اچھی نصیحت کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں نصیحت کا مفہوم بھی بے انتہا طویل ہے، بہت دراز ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا الدین نصحہ، دین نصیحت ہے۔ کس کس کے لیے ہے یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو نصیحت کیا ہے؟ دیکھیں نصیحت یعنی وہ اچھی بات کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے نصیحت، ہر وہ اچھی بات۔ اب کوئی شخص کسی بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے یا کہتا ہے کہ صاحب میں ایسے ایسے راستے پر چل رہا ہوں، بتائیے میرے لیے کیا چیز درست ہے، تو اب پوچھنے والے نے تو آپ سے پوچھ لیا آپ کو ذمہ دار جان کر، اب آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ اپنی پوری ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی یا تو خود کو معلوم ہے تو خود سے، ورنہ دوسروں سے پوچھ کر معلوم کر کے اب اس کو اچھی نصیحت دیں۔
ایسا نہیں کہ نصیحت دینے میں آپ یہ شرم کریں کہ بھائی اگر میری طرف سے میں کچھ نہیں کہوں گا تو یہ کہے گا کہ دیکھو میں نے کیسے سے پوچھ لیا، اس کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ علم کے بارے میں ہرگز آپ یہ گمان نہ کریں، کیونکہ بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر دیکھیں اب اگر علم کے بارے میں اگر کچھ آئے تو کچھ ہم کہہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سے کوئی آ کر عدالتی معاملات کے بارے میں نصیحت پوچھے تو ہم کیا نصیحت دیں گے؟ طب کے بارے میں اگر ڈاکٹری کے بارے میں کوئی نصیحت پوچھنا چاہے کہ صاحب مجھے یہ مرض سے دور رہنا ہے، مجھے نصیحت کیجیے میں کیا کروں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں تو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ کون سی چیز سے پرہیز کرنے سے کون سے مرض سے بچا جاتا ہے، کون سی کام نہ کرنے کی وجہ سے ہم عدالت سے دور رہ سکتے ہیں، مقدمات سے دور رہ سکتے ہیں، کون سی چیز ہمارے لاء میں جرم ہے اور کون سی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی بنگلہ بنا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے ہمارے سے آگے کہ صاحب وہ کھڑکی کہاں لگاؤں ذرا بتائیے، تو صاحب ہم تو انجینئر نہیں ہیں، ہم کیسے کہہ دیں گے کہ صاحب آپ نے ہم سے پوچھا ہے ٹھیک ہے لو اٹھاؤ یہاں کھڑکی لگا دو۔ ایسی جگہ کھڑکی ہوگی جہاں سے باہر سے اس کا تخت نظر آ رہا ہوگا، پلنگ نظر آ رہا ہوگا، تو بیچارے کو اٹھنے بیٹھنے سونے کی تکلیف ہو جائے گی۔ یا آپ کہہ دیں گے وہ حمام کی طرف ہے، یہ یہاں کھڑکی لگا دو، اب وہ بیچارہ حمام میں جانا پریشانی ہو جائے گی، کھڑکی اس کے اندر لگی ہوئی ہے، اگر لگانی بھی ہے تو کتنی چھوٹی لگانی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جب نہیں معلوم تو آپ یہ شرم نہ کریں کہ اس نے جب مجھ سے پوچھ لیا ہے، ایک بہت بڑے پیر و مرشد سمجھ کر یا بہت بڑے عالم سمجھ کر اس نے آ کر پوچھ لیا کہ حضرت بتائیے میں گھر کیسا بناؤں، تو اب آپ اٹھے اور اس کو مشورہ دینا شروع کر دیا کہ صاحب تم گھر ایسا ایسا بناؤ، ایسا ایسا بناؤ۔ نہیں، اب آپ کے لیے بہترین نصیحت دینا یہ ہے کہ آپ اس کو کسی انجینئر کا پتہ بتا دیں۔ سبحان اللہ، اگر معلوم ہو تو ہاں، بہترین انجینئر کا، ورنہ آپ کہیں کہ صاحب دیکھو یہ حضرات ہیں جو اس چیز کو جانتے ہیں اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ کون سا انجینئر اچھا ہے، آپ میرا یہ مشورہ ہے آپ کے لیے اور میری یہ نصیحت ہے آپ کے لیے کہ فلاں انجینئر سے آپ رجوع کریں تاکہ آپ کا گھر اچھا بن جائے، فلاں ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں تاکہ آپ کا مرض دور ہو جائے یا مرض سے آپ محفوظ رکھیں یا یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے آپ بچ جائیں، فلاں وکیل کے پاس جا کر آپ پوچھ لیں تاکہ آپ مقدمات سے بری ہو جائیں اور چھوٹ جائیں۔ یہ اب نصیحت ہوگی، یہ نہیں کہ ہر کام میں آپ نصیحت دینا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیے کہ یہ کرتے جاؤ، یہ کرتے جاؤ، یہ کرتے جاؤ، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی ذمہ داری ہے کسی کو نصیحت کرنا یا کوئی بات کہنا، کہ جب وہ آپ کی عزت کرتا ہے تو آپ جو کہیں گے وہ اس پر عمل کر لے گا، اور اگر وہ بات آڑی ٹیڑھی ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے گا تو ذمہ دار کون ہوں گے؟ ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ نے اس کو یہ بات کہی اور پھر کہیں ایسا نہ ہو اس کو جب نقصان پہنچ جائے تو آپ پلے جھاڑ کر نکل جائیں اور الگ ہو جائیں اور کہیں کہ بھائی دیکھو میں تو کہا تھا مگر آپ نے تھوڑا آپ کو بھی غور کرنا چاہیے تھا۔ اب کہنے سے کیا فائدہ، بلکہ آپ کو غور کرنا چاہیے تھا کہنے سے پہلے کہ میری یہ بات کہنے سے اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان، اور جس بات کے بارے میں کہہ رہا ہوں پوری طرح جانتا بھی ہوں یا نہیں جانتا ہوں۔ جیسا کہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو قرآن مجید آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، لہٰذا اگر آپ کو عربی آتی ہے تو قرآن مجید پڑھو، عمل کرتے چلے جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، عمل کرتے چلے جائیں قرآن مجید پڑھ کر، ٹھیک ہے ذرا بتائیں صاحب الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ اب وہ پہلے لفظ تو آگے اٹک جائے گا، ارے بھائی الف لام میم کا معنی تو نہیں معلوم، ارے بھائی آپ ہی بول لے قرآن بے انتہا آسان ہے، پھر بتاؤ ٹھیک ہے چلو متقین ہدی للمتقین جو فرمایا ہدایت ہے، ہدایت کس کو کہتے ہیں بھائی ذرا بتاؤ؟ اور سیدھا رستہ، بھائی کون سا سیدھا رستہ؟ یہاں سے جو سیدھا چار مینار کو جاتا ہے وہ رستہ؟ بھائی کون سا سیدھا راستہ؟ جو شالی بنڈے سے سیدھا فلک نما جاتا ہے وہ سیدھا راستہ؟ کون سا راستہ؟ راستے کے بارے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لے کر زمین پر تشریف فرما ہوئے ایک لکیر کھینچی، اس کے اطراف میں کئی لکیریں سرکار نے کھینچ کر فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ سیدھی لکیر جو نظر آ رہی ہے وہ صراط مستقیم ہے، اس کے اطراف میں جو ہزاروں لکیریں نظر آ رہی ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، فرماتے ہیں۔ اللہ، اب بتائیں ہمیں کیسے معلوم ہو؟ اب ہم نے تو دیکھا نہیں، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے اور آڑے تیڑے راستے کون سے ہیں۔ اب جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اگر ہم اسی کو سیدھا چلیں گے، سیدھا کہیں گے تو کیا پتہ وہ شیطان کا راستہ اور جہنم کی طرف جا رہا ہو۔ لہٰذا بتائیں کتنی غلط بات ہے یہ کہنا کہ قرآن مجید بھائی آسان ہے اس کو دیکھ کر عمل کرو۔ بھائی قرآن مجید پڑھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، قرآن مجید سے فضائل و برکات حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے، لیکن اس سے مسائل کا استنباط کرنا، استخراج کرنا یعنی مسائل کو نکالنا اور وہ بیان کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ تو وہی کر سکتے ہیں جو اس کے اندر غواصی کریں، ایک ایک حرف کے تمام مترادفات ان کو معلوم ہو، سیاق و سباق سے واقف ہوں، اس کے بعد جتنے اصول ہیں قرآن مجید کے وہ تمام اصول سے بھی واقف ہوں،
وہ قرآن مجید کے خاص، عام، صحیح، خفی، مشکل، مشترک، متشابہ، مطلق، مقید، دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، یہ تمام چیزوں سے واقف ہو، اور ہر ایک چیز، یہ اصطلاحات ہیں پورے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، تو یہ اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی زبان میں، تو یہ اصطلاحات سے وہ واقف بھی ہو سامنے والا، پھر اس کے بعد وہ عرب کی زبان سے واقف ہو، عرب کے معاشرے سے واقف ہو، جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہوا وہ زمانے کے حالات سے واقف ہو، پھر اس کا شان نزول کیا ہے اس سے واقف ہو، پھر کس بارے میں نازل ہوئی ہے وہ بھی جانتا ہو، پھر کتنی زبانیں قرآن مجید میں ہیں اس سے واقف ہو، کتنے لہجے ہیں اس سے واقف ہو، اور کتنے علوم اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں بھائی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نحو سے واقف ہو، صرف ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، علم عروض ہے، علم کلام ہے، یہ تمام چیزوں سے واقف ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، پھر قرآن مجید کا اختصار ہے، اتناب ہے، یہ ساری چیزوں سے واقف ہو، جب کہیں جا کر وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے، اور جب ان چیزوں میں غواصی کرے گا تو جب کہیں جا کر اس کی تفسیر کر سکتا ہے۔ تو بھائی نہ یہ ہے نہ وہ ہے، کچھ نہیں کیا نہیں، آپ کو خالی اتنا آتا ہے کہ حاذا کے معنی یہ، ذالکہ کے معنی وہ، رجل کے معنی آدمی، قرد کے معنی بندر، اور آپ چلے گئے قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ بتائیں، یہ قرآن مجید پر ظلم کرنا ہے، اس کی خدمت کرنا نہیں ہے۔ لہٰذا جب اگر کوئی شخص آ کے آپ سے قرآن مجید کا ترجمہ پوچھے اور ایک آیت بتائے کہ صاحب اس کا ترجمہ کیا ہے، تو آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا من قال فی القرآن بالرأی فلیتبوأ مقعدہ فی النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس کسی نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کچھ کہا اور اپنی رائے گھڑ لی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا چکا۔ تو دیکھیں، اس نے آپ سے نصیحت چاہی ہے کہ بھائی سیدھا راستہ کون سا ہے بتائیں، نصیحت چاہیے اس نے، ہم نصیحت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ نہیں کہ قرآن مجید کی آیت شریفہ اٹھائے اور کہہ دیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، چلے جاؤ۔ اب وہ کہے گا بھائی اس کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، آپ کہہ دیں گے بھائی شرک ہے، شرک ہے، تو اب وہ بیچارہ زندگی اس کا گزارنا دوبھر ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ اب وہ جا کر گھر میں اپنی بیوی سے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ بیوی مجھے لاؤ روٹی دو، کھانا دو، ناشتہ دو، کیوں؟ بیوی سے مانگ رہا ہے، شرک ہو گیا۔ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکے گا کہ بیٹے مجھے فلاں جگہ لے جا کر چھوڑ دو، کیوں؟ بچوں سے مدد مانگ رہا ہے، وہاں تو آپ نے اس کو سنا دیا ایاک نستعین، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ اب کیا تعویل کریں گے؟ وہاں پر کیا تشریح کریں گے اس کی؟ اسی سے مدد مانگنے کی۔ تو فرمایا گیا ما حقیقت تھی یا مجازن ہے۔ تو اب یہ حقیقت مجاز کون جانتا ہے صاحب؟ ہر ہمہ شمہ جانتا ہے کیا؟ پھر آپ نے نصیحت کیسے کر دی جب آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں، آپ کو مجاز کا پتہ نہیں، تشبیہات کا پتہ نہیں، استعارات کا پتہ نہیں، تو پھر آپ نصیحت کیسے کر رہے ہیں اس کو قرآن کے بارے میں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، جاؤ اسی کی عبادت، اسی کے مدد مانگو، اس کے علاوہ کچھ کرنا شرک ہے؟ کیا کرے گا وہ؟ جیے گا مرے گا؟ کرے گا کیا وہ؟ انسان اپنی زندگی میں لمحہ لمحہ ایک دوسرے سے مدد مانگتا رہتا ہے، لمحہ لمحہ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں وہ کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگتا، بلکہ دنیا میں آیا ہی ہے اپنے ماں باپ کی مدد کی وجہ سے، ان کے وسیلے کی وجہ سے۔ تو بتائیں، تو اس نے آپ سے نصیحت چاہی اور آپ نے ایاک نستعین سنا کر اس کو بھگا دیا، اب وہ پریشان پھر رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر وہی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب تم نصیحت کرنا چاہو، بہت بڑی ذمہ داری ہے تم پر، تم نہیں جانتے ہو قرآن شریف تو جاننے والوں کے پاس جاؤ۔ کیا قرآن مجید نے نہیں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟ تو بھئی اہل ذکر کون ہے؟ ہر ایک شخص اگر یہ کہے گا بھئی میں اہل ذکر ہوں، دیکھو اللہ 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 ذکر کر رہا ہوں نا اللہ کا، میں اہل ذکر ہو گیا، دیکھو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں نا، میں ہوں اہل ذکر، اگر یہ کہے گا تو بھئی دین کی حقیقت کہاں بچے گی؟ بچوں کا کھیل ہو جائے گا دین۔ لہٰذا اہل ذکر ایک مخصوص طبقہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فراست عطا فرماتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے، گہرائی و گیرائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ اب وہ قرآن مجید کے بحر ذخار میں غواصی کرتے ہیں اور وہاں سے درہائے ثمین اٹھا کر لاتے ہیں، قیمتی موتی اٹھا کر لاتے ہیں۔ اب وہ ان موتیوں کو بڑا ہی اچھی طریقے سے تراش کر جب وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اب اسلام کا نکھار سب کے سامنے عیاں بیاں ہوتا ہے۔ نہیں یہ نہیں وہ نہیں، جو نصیحت چاہے ہاں یہ قرآن کی آیت ہے لو یہ، بھئی آپ کو کیا پتہ وہ آیت شریفہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے؟
کیا پتہ اس کے اندر کون سا حکم کے لیے کہا جا رہا ہے اور کس کو وہ حکم دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آپ سے نصیحت اگر کوئی کریں تو چاہے وہ دنیاوی نصیحت ہو، ہم نے اس کی بھی مثالیں دے دی، چاہے طبیب ہو، انجینئر ہو، وغیرہ وغیرہ، چاہے وہ دینی نصیحت ہو اور دینی کوئی مشورہ آپ سے لیا جا رہا ہو، چاہے وہ قرآن کے بارے میں ہو، حدیث کے بارے میں ہو، فقہ کے بارے میں ہو، مسائل کے بارے میں ہو، اگر آپ نہ جانتے ہوں تو آپ کے لیے دیانت داری کا تقاضا یہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ فرما دیا گیا کہ نہیں جانتا کہنا بھی آدھا علم ہے۔ تو بھئی آپ آدھا علم والے تو بنو، آپ بغیر کچھ جانے کے کہہ کر آپ جاہل کیوں بن رہے ہیں؟ آپ آدھے عالم تو بن جاؤ نا۔ ہر ایک کے لیے آسان ہے آدھا عالم بننا، کچھ نہیں معلوم تو کہہ دے مجھے نہیں معلوم، آدھا عالم بن گیا۔ نہیں معلوم کہنا تو معلوم ہے اس کو۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ کتنے بڑے جاہل ہیں جن کو نہیں معلوم کہنا تک نہیں معلوم، بلکہ جو زبان پہ آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردین کہ اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو کلمہ صادر ہوا ہے لا ادری، اس کو جمع کریں تو کئی دفتر بن جائیں صرف ایک کلمے کے، فرماتے ہیں۔ جن کو ساری دنیا امام اعظم کہتی ہیں وہ کئی مقامات پر فرماتے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ ارے بھائی ہر ایک نے پورے دین کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہے کہ سب کچھ میں ہی جانتا ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے۔ علم سمندر ہے، کسی کو اگر اس کا قطرہ بھی مل جائے تو خدا کی بہت بڑی عطائیں ہیں۔ تو اگر خطرہ بھی اگر کسی کے پاس نہ ہو اور یہ کہے کہ میں سمندر کا مالک ہوں تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ لہٰذا جب کوئی آپ سے نصیحت طلب کرے، چاہے دین کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو چیز آپ کو وثوق کے ساتھ معلوم ہے وہی آپ اس کو بتائیں، اگر نہیں معلوم تو جاننے والوں کی طرف اس کی رہنمائی کر دیں، اس کو بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آگے حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 42 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما ارأيت اذا كان ظالما كيف انصره قال تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواہ البخاری ونحوہ مسلم والترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کروں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، اگر وہ ظالم ہو تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ تو اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو، یا فرمایا اسے اس ظلم سے روکو کیونکہ یہ بھی اس کی مدد کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں دیکھیں اب اسلام نے ہر دو طریقے سکھائے ہیں کہ ایک بیچارہ ایک ایسی صحبت میں پڑ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ برائیوں کی طرف مائل ہو گیا ہے، برائیوں کی طرف جا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، تو کیا وہ اچھوت ہو گیا؟ ارے بھائی وہ انسان ہے، مسلمان ہے، وہ آپ کیا کریں گے اس کو؟ اگر آپ کے جسم کے کسی عضو میں پھوڑا ہو گیا ہے تو کیا اس عضو کو کاٹ کر پھینک دیں گے؟ نہیں، بلکہ دوا کریں گے، نشتر لگائیں گے، اس کا پس نکال دیں گے، اس پر پٹی باندھیں گے، اس کی صحت کے لیے ہر ایک دوا کریں گے۔ تو یہ تمام مسلمانوں کو بھی تو حضور نے ایک جسم فرمایا ہے، تو جب جسم فرمایا ہے اور آپ کا ایک بھائی برائی میں چلا گیا ہے تو گویا آپ کے جسم پر پھوڑا ہو گیا ہے، تو آپ جسم کے اس حصے کو کاٹ کر تو نہیں پھینکتے۔ پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج کرنا چاہیے، اس کو دوا دینی چاہیے، یعنی اس جیسا کہ ہم نے پرسوں بیان کیا تھا اپنی پچھلی نشست میں کہ اگر کوئی بیچارہ غلط کاموں میں ہو تو جا کر اس کو اس کے غلط کاموں کی وجہ سے اس کو ڈرا دھمکا کر اس کو پریشان نہ کریں، بلکہ پہلے اس کو مانوس کریں، جیسا کہ ہم نے داڑھی کے بیان میں دیکھا تھا کہ کس طرح انسان کو اپنے سے پہلے مانوس کیا جائے، اس کے بعد اس کی بری عادت چھڑائی جائے، تو ساری تفصیل گزر چکی۔ تو مقصد یہی ہے کہ آپ اگر کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھ لیں یا ظلم کرتا ہوا کسی پر دیکھ لیں تو اچھے پیارے طریقے سے جا کر اس کو سمجھائیں، اس کو منائیں، اس کو بتائیں کہ دیکھو بھائی ہمارا اسلام ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، یہ چیز کرنا غلط ہے، یہ چیز کرنا اچھا ہے، اور ایک بار کہہ کر چھوڑ دیں نہیں بلکہ بار بار کہتے رہیں، سمجھاتے رہیں، کیونکہ دیکھیں فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ پتھر پر
ایک ٹاکی پانی ایک ہی دم میں اگر پھینک دیں گے تو پتھر کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، پانی پڑے گا پورا بہہ کر نکل جائے گا، پتھر پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی ٹاکی میں ذرا سا آپ سوراخ کر دیں جس سے ایک ایک خطرہ ٹپکتا ہو، اس کے نیچے پتھر آپ رکھ دیں تو آپ یقین کریں کہ ابھی ٹاکی خالی بھی نہیں ہوگی کہ پتھر میں سوراخ پڑ جائے گا، سوراخ پڑ جائے گا پتھر میں۔ بھائی دیکھنے کو تو ایک خطرہ ہے، کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ یہ ایک قطرے نے یہ پتھر کو چیر دیا ہے اور اس میں سوراخ ڈال دیا ہے؟ نہیں، لیکن ہاں اسی ایک قطرے نے سوراخ ڈالا ہے۔ تو پھر کیسے سوراخ ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں اس کا جو تسلسل تھا، تسلسل کی وجہ سے پتھر میں سوراخ پڑا ہے، ایک خطرے کی وجہ سے نہیں پڑا۔ تو آپ بھی اپنے کام میں تسلسل رکھیں، دوام رکھیں، ہمیشگی رکھیں۔ کوئی بیچارہ غلط راہ پر جا رہا ہے تو اس کو سمجھاتے جائیں، صبح سمجھائیں، شام میں سمجھائیں، میسج کر کے سمجھائیں، اس کو اچھی اچھی باتیں بھیج کر سمجھائیں، اس کو اچھے جلسوں میں لے کر جائیں، اس کو قرآن کی آیتیں سمجھائیں، اس کو حدیث شریف سنائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، تابعین کے واقعات سنائیں، اولیاء اللہ کے اس کو واقعات سنائیں، اچھے لوگوں کی حکایتیں اس کو سنائیں۔ کیا پتہ بھائی اگر آپ یہ سارے دروازوں پر دستک دیں گے تو کوئی ایک آدھ دروازہ تو اس کی ہدایت کے لیے کھل ہی جائے گا، سبحان اللہ، سبحان کوئی ایک آدھ بات تو اس کے دل پر جا کر ایسا اثر کرے گی کہ جیسا کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اثر کی تھی کہ اس کی مناسبت سے آپ وہ واقعہ بھی سن لیں، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ولایت کے سرتاج گزرے ہیں، مگر ابتداءً آپ کی حالت کیسی تھی؟ فرماتے ہیں آپ جنگلوں میں ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لوگ پریشان رہتے، جب بھی اس راہ سے گزرتے تو سب لوگ پریشان رہتے کہ یہاں پر ایک فضیل نام کے ڈاکو رہتے ہیں جو ہمیں لوٹ لیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ کیسے تھے؟ بڑے ہی عبادت گزار، پرہیزگار، نمازی، متقی تھے، اتنی عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ڈاکہ بھی ڈالا کرتے تھے، اگرچہ کہ غلط کام ہے، قتل بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹا بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب لوگوں کو ساروں کو لوٹ لیتے تو ایک لسٹ بنا لیتے کہ کتوں کو میں نے لوٹا ہوں، وہ پوری لسٹ بھی اپنے پاس رکھتے، مگر اتنی ایمانداری بھی کرتے لوٹ میں کہ لوٹنے کے بعد اتنا کنگال نہیں کرتے سامنے والے کو کہ وہ گھر تک بھی نہ پہنچے، بلکہ گھر تک کا خرچہ بھی اس کو دیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تو تھیں مگر اس کے باوجود لوٹتے تھے۔ تو اب ایک مرتبہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو قافلے کے ایک شخص نے سب سے پہلے کیا کیا، اب ذرا دیکھیں ان کی ایمانداری بھی۔ ایک شخص جو بہت ہی بڑا تاجر تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مال وغیرہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، اپنا مال کہیں چھپا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ قافلے سے ذرا سا پیچھے آیا، آ کر کوئی چھپانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا، تو اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑ کے نیچے ایک بزرگ شخص ہیں جن کی داڑھی وغیرہ ہے، نماز میں مشغول ہے۔ وہ فوراً ان کے پاس گیا، وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کو کہا کہ حضرت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے بزرگ شخصیت ہیں، یہ میرا مال ہے، اس کی حفاظت آپ فرمائیے، یہاں ایک فضیل نام کا ڈاکو رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا مال لٹ جائے، لہذا آپ رکھیے، جب وہ خطرہ ٹل جائے گا تو میں آپ کے پاس سے مال لے لوں گا۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ، انہوں نے مال رکھ لیا۔ ذرا سا آگے گئے تو ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، سارے قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ فرماتے ہیں جب پورے لوگوں کو سردار کے سامنے لایا گیا تو وہ شخص دیکھ کر حیران ہے کہ جن کے پاس میں نے مال امانت رکھائی تھی وہ ڈاکوؤں کے سردار ہیں، وہ خود فضیل بن عیاض ہیں۔ تو وہ اس نے کہا کہ آئے میں نے یہ کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنا مال سمندر میں ڈال دیا، ہلاک کر دیا۔ لیکن حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا تم ادھر آؤ۔ وہ جب آئے قریب تو ان کا مال نکال کر دے دیا، فرمایا یہ تو ہمارا کام تھا، ہم نے لوٹا ہے، لیکن یہ اسلام ہے، امانت داری سکھاتا ہے کہ تمہاری امانت تم لے جاؤ۔ تو اتنے زیادہ امین بھی تھے وہ۔ فرماتے ہیں ان کی توبہ کا معاملہ کیا ہوا، تو دیکھیں مسلسل کام کرتے رہنے سے، اب وہ چونکہ مسلسل قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے، مسلسل وہ نمازوں کی تلاوت بھی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار بھی کیا کرتے تھے، یہ سارے دروازے انہوں نے کھٹکھٹا لیے تھے، سب دروازوں پر وہ دستک دیتے تھے، کیا معلوم کس آیت سے ان کی کون سا دروازہ کھل جائے، توبہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ جب وہاں پر آ رہا تھا اس جنگل سے گزرنے کے لیے، تو قافلے والوں نے کہا کہ دیکھو ہم جانتے ہیں یہاں ایک ڈاکو رہتے ہیں فضیل بن عیاض، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن مجید کو سننا بہت پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہم میں سے جو بہترین قاری ہے وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ جائے اور زور سے آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دے تاکہ ہم ان کے ڈاکے سے بچ جائیں۔ تو ایک قاری بیٹھ گئے، اوپر بیٹھ کر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، کرتے کرتے وہ سورہ حدید کی اس آیت شریفہ پر آئے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا لوگوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ان کے دل لرز جائیں اور وہ کانپ اٹھیں،
جیسا ہی یہ آیت سننا تھا حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے اور انہوں نے کہا مولا وہ وقت آ چکا ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور ڈاکہ ہاتھ سے چھوڑتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان یہ فرما کر انہوں نے اپنے تمام دوستوں کو بلایا جو ان کے ڈاکے میں شریک رہتے تھے اور ان کو کہا کہ دیکھو ڈاکے میں تم سب میرے شریک تھے، اب میری توبہ میں بھی تم سب شریک ہو جاؤ، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر سب نے توبہ کر لی۔ اب انہوں نے چاہا کہ بھئی اب میں توبہ کروں تو اب میری توبہ کیسے قبول ہو، کیونکہ اسلام نے تو کہا ہے کہ اگر کسی انسان کو تم تکلیف دیے ہو تو اس سے پہلے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کرے گا تو پھر میں معاف کروں گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی پوری لسٹ نکالی، جتنوں کے پاس ہی مال لوٹا تھا، سارا مال جمع تھا، وہ ہر ایک کے نام کے ساتھ مال لکھا کرتے تھے تو اس کے نام کے ساتھ پورا مال انہوں نے نکالا۔ شہر شہر گھوم کر کہاں کہاں وہ لوگ تھے وہ سب جگہ جا کر گھروں پر دستک دے دے کر انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ کا مال ہے، لے لو مجھے معاف کرو، لے لو مجھے معاف کرو۔ غرض کے سب ہونے کے بعد آخر ایک یہودی کا مال بچ گیا۔ آپ وہ یہودی کے پاس گئے، جا کر اس کا مال لے گئے، لے جا کر کہا کہ فلاں دن تم قافلے میں آ رہے تھے تو تمہارے جنگل میں لوٹ لیا گیا تھا، میں ہی وہ فضیل ہوں، یہ تمہارا مال لایا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اب جب ڈاکو نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی ہے، جب یہودی نے دیکھا اس نے کہا کہ ہاں اب تو ایک چیز آزمانی چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ میں نہیں معاف کرتا۔ آپ نے فرمایا ارے بھائی تمہارا مال واپس کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دو تاکہ میں خدا سے بھی معافی مانگوں۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی میں تو معاف نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کوئی تو شرط ہوگی تمہاری معاف کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں دو شرطیں ہیں میری، پہلے ایک کام کرو تو پھر دوسری شرط بتاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو اس نے بتایا، 2-3 روایتیں آئی ہیں، ایک روایت میں اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو مٹی کا ٹیلا نظر آ رہا ہے، بہت بڑا مٹی کا ٹیلا، مجھے وہ زمین سے مٹی کا ٹیلا ہٹا کر وہاں کھیتی باڑی کرنی ہے، لہٰذا وہ سارا مٹی کا ٹیلا تم ہٹا کر وہ پوری مٹی لے جا کر فلاں جگہ ڈال دو۔ یہ پہلی شرط ہے توبہ قبول کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر آپ گئے مٹی کے ٹیلے کے پاس، خدا سے دعا کی اور مصلی بچھا کر نماز میں کھڑے ہو گئے۔ نماز میں کھڑے ہوئے تھے کہ خدا کی طرف سے ایسی ہوا چلی کہ ساری کی ساری مٹی اڑ کے آنے واحد میں دوسری جگہ جا کر گر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اب وہ یہودی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ہاں یہ علامت تو مجھے مل گئی۔ اب جب آپ آئے کہا کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، تمہاری مٹی تو ہو گئی، اب دوسری شرط بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میرے اندر جاؤ گھر میں، سرانے پر ایک بہت بڑی تھیلی رکھی ہوئی ہے جس میں میں نے سونا بھر کے رکھا ہے، وہ اٹھا کر لے آؤ۔ تو آپ گئے، وہ تھیلی اٹھا کر اس کے پاس لے آئے۔ اس نے تھیلی کھولی اور دیکھا اس کے اندر سونا ہے، فوراً آپ کے قدموں پر گر گیا اور کہا حضرت پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے پھر میں آپ کو معاف کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے آخر جو تم مسلمان ہو گئے اور پیروں میں گر گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے تھیلی میں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تھیلی میں زمین کی مٹی بھر کر وہاں پر رکھا تھا، اور میں نے اپنی کتاب میں یعنی تورات میں پڑھا تھا کہ آخر امت ایسی ہوگی، آخری نبی کی امت، کہ اگر ان کا امتی سچی توبہ کرے گا تو اس کی سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ مٹی کو اگر ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا بن جائے گا۔ سبحان اللہ اور آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے جب مٹی کی تھیلی کو ہاتھ لگا دیا تو واقعتاً وہ مٹی سونا بن گئی۔ ہائے 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 تو مسلسل کام کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بس لگ جاتی ہے بات دل پر، جس کی وجہ سے انسان راہ راست پر آ جاتا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے کسی ظالم کی مدد کرنے کا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بھی مدد کرو کہ اس کو ظلم سے چھڑواؤ، اور ظالم کی بھی مدد کرو کہ ظلم کو اس سے چھڑوا دو، اس کو ظلم سے دور کر دو۔ لہذا اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آگے آخر حدیث شریف ہے اس فصل کی، اس کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 43 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعوده اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده یا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف
كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي رواہ مسلم والبخاری فی الادب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا اور تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ سبحان اللہ۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا اور تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو خود تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ارشاد ہوگا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میری بارگاہ سے پاتا؟ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار میں تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ ارشاد ہوگا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب تجھے میری بارگاہ سے ملتا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں ان تمام چیزوں پر اگرچہ کہ گفتگو ہو چکی لیکن یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو مریض کی عیادت کرنے کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بھوکے کو کھانا کھلانے کی کتنی فضیلت ہے کہ جو کوئی تمہارے پاس آئے یہ مت دیکھو کہ وہ امیر ہے یا غریب، چھوٹا ہے یا بڑا، دوست ہے یا دشمن، اپنا ہے یا پرایا، اچھا ہے یا برا، بلکہ تمہارا یہ کام ہے کہ بس اس کو کھانا کھلا دو کیونکہ اس کا ثواب تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاؤ گے۔ اسی طرح اگر کوئی تم سے پانی طلب کرے تو پانی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما دیا کہ ایسے بھی دن آنے والے ہیں کہ پانی خرید کر پیا جائے۔ آج وہی دن چل رہے ہیں کہ پانی خرید کر پیا جا رہا ہے۔ پہلے ایسا تھا جا کر کوئی بھی مسافر آتا بھائی پانی کہتا تو لوگ گھڑے پیش کیا کرتے تھے، آج پانی کی ایک پاکٹ کے لیے بھی 2 روپے لے رہے ہیں۔ اللہ حدیث مبارک بتائیں اس میں بھی علم ہے۔ پھر کیسی بات ہو گئی ہے کہ آج ہم کسی کو پانی نہیں پلاتے، حتیٰ کہ کئی ایسی دکان اور ہوٹلیں وغیرہ ہیں کہ جہاں کھانے کا تو ہم خرید لیتے ہیں، پانی اگر کہا جائے تو کہتا ہے کیا دیوں صاحب، باٹل دیو یا پاکٹ دیو۔ وہ اپنی طرف سے پانی تک مہیا نہیں کرتے کہ بیچارہ وہ بیٹھ کر پانی تو پی لے، پانی بھی اس کو خرید کر پینا پڑتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان پانی کے لیے کبھی منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی عام خاص چیز ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ کبھی بھی تم پانی کے لیے اور نمک کے لیے کبھی منع نہ کیا کرو کیونکہ ہر جگہ مل جایا کرتی ہیں، اس سے بھی منع کرنا کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کسی پیاسے کو پانی پلانا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب پانا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کچھ بندوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو ان کے پاس کچھ اور دوسرے لوگ آ جائیں گے، آ کر ایک شخص ان سے کہے گا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فلاں وقت میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، لہٰذا اس پانی پلانے کی وجہ سے آج تم میری شفاعت کرو، میں بھی تمہارے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ لہٰذا وہ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے کہ مولا اس شخص نے مجھے دنیا میں فلاں وقت 1 مرتبہ پانی پلایا تھا اور مجھے راحت پہنچائی تھی، آج جب تو نے مجھے جنت میں جانے کا پروانہ دیا ہے تو میں مولا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، پانی پلانے کی وجہ سے اس کو بھی بخش دے تاکہ یہ بھی میرے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ تو دنیا سارا کا سارا قیامت کے تمام اعمال اور خصائص کمانے کی ایک پیاری جگہ ہے، لہٰذا آپ دنیا میں جتنا ہو سکے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں، بیمار پرسی کریں، کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، لوگوں کو کپڑے پہنائیں، اچھی بات کریں۔ اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک دوسرے سے مسکرا کر ہی مل لیں، یہی آپ کے لیے صدقے کے برابر ہے۔ سبحان مسکرا کر ملنا، اگر استطاعت نہ ہو تو مسکرا کر، اگر یہ سب نہ ہو سکے، ورنہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ صرف مسکراتے پھر رہے ہیں آپ کے پاس صاحب استطاعت ہے، 10-15 جوڑے کپڑے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، ایک غریب بیچارہ پھٹے پرانے کپڑوں میں پھر رہا ہے، آپ نکال کر اس میں سے دے سکتے ہیں،
مگر اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، مسکرا کر اس کے ساتھ بات کر لو، یہی صدقہ ہو جائے گا، تو اب آپ کے لیے یہ صدقہ نہیں ہے، آپ کے لیے وہ کپڑے دینا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ کھانا بنا ہوا ہے، ایک بیچارہ فقیر باہر آ کر کہتا ہے اللہ کے نام پہ کھلا دو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جاؤ مسکرا کر کہہ دو بابا معاف کرو، اور آپ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو میں نے صدقہ دیا ہے، مسکرایا ہے۔ تو صدقے کی جگہیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں، جس کے حساب سے ویسا صدقہ ہوتا ہے۔ امیر کے لیے اس کا پیسہ خرچ کرنا صدقہ ہے، اور غریب کے لیے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ سبحان لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو محروم نہیں فرمایا، جو امیر ہے وہ بھی صدقہ کرے، جو غریب ہے وہ بھی صدقہ کرے۔ امیر مال سے صدقہ کرے، غریب اپنی مسکراہٹوں سے صدقہ کرتا ہوا جائے، میٹھی باتوں سے صدقہ کرتا ہوا چلا جائے، دل کو خوش کرنے سے صدقہ کرتا چلا جائے، لوگوں کی اپنے ہاتھ سے یا پیر سے پریشانی کو دور کرتا ہوا صدقہ کرتا چلا جائے۔ اور امیر کھلاتے ہوئے صدقہ کرے، پلاتے ہوئے صدقہ کرے، کپڑے پہنا کر صدقہ کرے، اس کا گھر بنوا کر صدقہ کرے، اس کو کام لگوا کر صدقہ کرے، اپنے عہدے کے ذریعے بھی اس کی مدد کرے اور اپنے مال کے ذریعے بھی اس کی مدد کرے۔ لہٰذا اسلام ہر طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کا درس دیتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کو امن و امان سے رکھے، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی